اچھا سر، آپ نے جو فرمایا نا کہ نقصان ثابت ہے نا، تو ان حضرات کا جو موقف ہے نا وہ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پایا، علماء کا، عوام الناس کو تو ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں نا۔ علماء کی جو تحریریں میں نے پڑھی ہیں، بڑے بڑے علماء کی، یعنی کہ ٹاپ لیول کے، جنہوں نے فاصل قرآن پہ لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے اب یہ آیت رجم ہے نا، یہ آیت رضات، وہ کہتے ہیں جی اس میں نقصان کس بات کا ہے؟ جب یہ ثابت ہے، شیعہ سنی کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن میں اللہ پاک بعض آیات ایسی نازل فرماتا ہے کہ جن آیات کو بعد میں تبدیل فرما دیتا ہے یا ان کا لوگوں کے دلوں سے محو فرما دیتا ہے، تو نقصان کس بات کا؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے چاہا لوگوں کے دلوں سے محو ہو گئی، اتری تھیں لیکن نہیں اللہ نے قرآن میں شامل کرائی۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کو بدنیتی پہ نہیں کہتے، جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہ بدنیتی کے تحت یہ جان بوجھ کے بےمانی کی ہے نعوذ باللہ صحابہ نے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے میں بڑا دو میں بنیادی فرق ہے، ہم تو نقصان کے قائل ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ جتنی مرضی منسوخ ہوئی ہیں اللہ نے ایسا چاہا تھا لوگوں کے دلوں سے محو کرا دی، موجودہ قرآن میں نہیں ہے۔ جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہ اسی قرآن میں ہے، بدنیتی کے تحت نعوذ باللہ نکاح دی۔ دیکھیں دین کے معاملے میں جو کچھ انسان کہتا ہے نا، نہ صرف دین کے معاملے، کسی بھی مسئلے پر اگر میں اپنے آپ سے کوئی کہانی بنا کے آپ کو سناؤں تو وہ تو صرف ایک کہانی ہے، وہ صرف میرے تخیلات ہیں، صرف میرے خیالات ہیں، اس کی کوئی حقیقت سے کوئی وابستگی نہیں ہے۔ بات وہی صحیح ہوگی جو دلیل کے بنا پر ہوگی۔ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں نا، قرآن کے ساتھ یہ ہوا، قرآن کے ساتھ یہ نہیں ہوا، اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل ہے تو بات صحیح ہے۔ علماء جو کچھ فرماتے ہیں، اگر ان علماء کی بات حجت نہیں ہے، علماء اگر اپنے آپ سے بناتے ہیں، گڑتے ہیں نا، تو اس کی کوئی وہ عالمی فاسق ہے جو اپنے آپ سے بناتا ہے دلیل کے بغیر، اس طرح وہ دلیل دکھاؤ میں۔ ہم بھی بنا سکتے ہیں، بہت کچھ بنا سکتے ہیں، یہ دین اس طرح تو نہیں ہے۔ اب میں اب بناتا جاؤں گڑتا جاؤں، میرے اپنے جنون جو ہے، میرے اپنے وہم و گمان جو ہے بناتا جاؤں، اس کو کیا اہمیت ہے بھائی؟ کوئی اہمیت ہی نہیں اس کی۔ اب علماء اگر کہتے ہیں کہ اللہ نے فلانے کے دل سے نکال دیا، یہ کس لیے کہتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی وہ ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، ما ننسخ من آیت، ہم کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے، او ننسها، او یا اس کو فراموش نہیں کراتے۔ انسا نسی فراموشی کو کہتے ہیں، انسا فراموش کرنا، ہم کسی کو فراموش نہیں کراتے۔ نأتی بخیر منها او مثلها، مگر وہ آیت جو اس کو فراموش کرا دیا، اس کو یا اس کو نسخ کر دیا، اسی جیسا یا اس سے بہتر کوئی آیت ہم نازل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن انسا کا مطلب کیا ہے؟ انسا کا مطلب یہ فراموشی کرانا بھی ہے، ایک اور مطلب بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا، ما ننسخ من آیت، ہم کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے، او ننسها، یا اس کو اپنی حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، نأتی بخیر منها او مثلها، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، اسی جیسا لاتے ہیں۔ اگر کوئی آیت کو اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا، اس کو نسخ نہیں کرتے، اس سے بھی اسی جیسا آیت مزید نازل ہوگی، اس سے بہتر مزید آیت یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی صریح نہیں ہے کہ اللہ بلوا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگر اللہ بلوا دیتا ہے، ذہنوں سے محو ہو جاتی ہے، بھائی اس کی کوئی ہمیں حدیث دکھاؤ، مثلا کوئی حدیث دکھائے بھائی کہ اللہ نے فلان مقام پر کئی آیات نازل کرا دی، پھر معجزے کے طور پر سب لوگوں کو بھول گئے، ایک سورہ ہی فراموش کر دیا سب سے، اب لوگوں کو پتہ وہ سورہ کہاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی واقعہ، صحابہ کو کوئی واقعہ، پھر اس کے برعکس یہ جن آیات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جن آیات کی طرف اشارہ، وہ عائشہ خود کہہ رہی کہ یہ بھائی، وہ کہہ رہی ہے کہ میں خود پڑھتی ہے اس آیت کو، یہ آیت اس طرح وہ نہیں بولی۔ اللہ کے حکم میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں سے بلوا سکتا ہے، عائشہ سے نہیں بلوا سکتا، یا سب لوگوں سے فراموش کرا سکتا ہے، عمر سے فراموش نہیں کرا سکتا، نہیں بلوا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کی چاہت ہے کہ مثلا ایک ایسا واقعہ آ جائے، 5-6 آیتیں آ گئی، پر اس کو سب لوگ بھول جائیں گے بھئی یہ کوئی ایسا واقعہ تھا، بھی آیات نازل بھی ہوں یعنی بھئی، اگر تو پھر وہ تو اس کو تاریخ میں اس کا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ایسا، بھئی وہ کوئی پھر اس آیت کو کوئی دوسرا پھر تلاوت نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ نے بلا دیا، میرے ذہن سے محو کر دیا، اس کے ذہن سے بھی محو کر دیا، اس کے ذہن سے بھی محو کر دیا، پھر کوئی اس کو یاد نہ رہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو بہرحال اس نظریے کا کوئی شاہد نہیں ہے، کوئی تائید نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ نقصان قرآن کی جو روایات ہیں اس نظریے کو جھٹلا دیتی ہیں، یہ ایسی من گڑت بات ہے کہ اللہ نے بلوا دیا۔ بھائی
بلوا دیا، محو کرا دیا ان کے ذہنوں سے. محو کہاں کرا دیا اللہ کے ان کے ذہنوں سے. بہرحال یہ باتیں جو ہے نا اس کی مزید توضیح کے لیے لیکچروں کی ضرورت ہے. مواد اس میں بہت زیادہ ہے، مواد اس میں بہت زیادہ. ابھی اس بات کے ابطال کے لیے اتنا کافی ہے. مزید بات یاد رکھیے کہ جہاں تک منسوخ التلاوہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے بلوا دیا، نسخ ہو گیا، اس کی تلاوت ہی نسخ ہو گئی ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی روایت میں نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی وہ جو آیت نازل ہو گئی تھی نا اب اس کو نہیں پڑھنا، اب اس کی تلاوت نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دو. یہ کسی میں نہیں ہے. یا صحابہ کہتے ہیں کہ بھئی، صحابہ کہتے ہیں بھئی یہ آیت نازل ہو گئی پر ہم نے اس کو چھوڑ دیا پڑھنا. یہ کچھ کہیں بھی نہیں ہے. منسوخ التلاوہ کا نظریہ بعد میں شروع ہوا، بعد میں، کیونکہ علماء نے دیکھا کہ آیات بہت ایسی ہیں، آیات ایسی بہت ساری ہیں کہ بھئی قرآن کا اتنا ضائع ہو چکا ہے، اتنی آیتیں نہیں ہیں قرآن. وہ کہاں اوپر یہ کہانی شروع کر دی منسوخ التلاوہ. منسوخ التلاوہ اگر حق ہوتا، علماء کی من گڑت بات نہ ہوتی، تو اس کا کوئی سپورٹ بھی ہوتا، اس کا کوئی تائید بھی ہوتی نا. کچھ بھی نہیں ہے، ایسے من گڑت بنا دیا. پھر اس کے علاوہ شیعوں کا عقیدہ ہے قرآن مجید مخلوق ہے، یعنی قرآن کریم ہم مخلوق نہیں کہتے. یاد رکھیے قرآن مجید کے متعلق ائمہ علیہ السلام نے فرمان ہے کہ اس کے متعلق مخلوق کا لفظ استعمال نہ کرنا، کیونکہ مخلوق کس کو بولتے ہیں؟ مخلوق جھوٹے کو بھی کہتے ہیں، جھوٹ کو بھی مخلوق بولتے ہیں. یعنی ما ھذا الا اختلاق، اختلاق بولتے ہیں کہ یہ جھوٹے کہتے ہیں نا، بناوٹی. خلق کرنا یعنی بنانا، خلق کرنا یعنی بنانا. اب اگر کسی چیز کو آپ جھوٹا بھی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ بناوٹی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ مخلوق ہے، مختلق ہے. تو جھوٹے چیز کو، جھوٹی کہانی کو بھی آپ مختلق کہہ سکتے ہیں، مخلوق کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو قرآن کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے، کیونکہ مخلوق جھوٹ کو بھی بولتے ہیں. اچھا، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی پھر احادیث واضح ہیں کہ قرآن مجید قدیم نہیں ہے، قرآن مجید نہیں تھا، اس کی وجود ہی نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ صادر فرمائے، جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے یہ الفاظ. اچھا، یہ ہمارا عقیدہ. مخالفین کا عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے. قرآن مجید کو جو کہتے مخلوق ہے اس کو کافر تکفیر کر دو. یعنی وہ کہتے ہیں قرآن مجید نہ اس لیے کہ مخلوق کا مطلب جھوٹا ہے، نہیں، مخلوق اس معنی میں کوئی چیز نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا. اس معنی میں کہتے ہیں نہیں کرو، یہ کفر ہے. کوئی کہہ دے تو کافر، تو اس کو کیا کریں بھائی؟ اس کو تکفیر کر دو. قرآن کریم ازلی ہے، اللہ نے اس کو نہیں بنایا، اور یہ اللہ کی صفت، اللہ کی صفت. تو پھر آ کے اس پہ وہ بحث کرتے تھے. ابھی میں قرآن پڑھوں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ. یہ تو ابھی میں نے پڑھا ہے، یہ جو میں نے قرآن پڑھا یہ کیا یہ قدیم ہے؟ جو میں نے وہ کہتے ہیں یہ قدیم ہے. وہ بعض کہتے تھے یہ سوال بدعت ہے، ہم سے یہ سوال نہ کرو، بدعت ہے. تو بخاری نے یہی کہا تھا نیشابور میں یہ جو میں قرآن پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ جو میں نے قرآن پڑھے یہ جو ہے کیا مخلوق ہے. تو بخاری کی تکفیر کی گئی، اس کو مار کے تو نہیں، اس کو بس وہاں سے مجبور کیا گیا کہ وہاں سے نکل جائے نیشابور سے. یہ بخارا چلا گیا. پھر بخارا کے نیشابور کے علماء اور بغداد کے علماء نے بخارا کے امیر کو خط لکھا کہ یہ آدمی کافر ہے، اس کا عقیدہ باطل ہے. پھر بخارا کے امیر نے اس کو نکال دیا وہاں سے کہ تو کافر ہے، قرآن کے مجید کے متعلق تیرا عقیدہ باطل ہے. تو پھر وہ بالکل قسمت پرسی کی حالت میں گاؤں میں مر گیا بخاری. تو ان کے ہاتھ بہرحال عقیدہ بہت یہ سخت عقیدہ ہے، وہ بہت شدت کے ساتھ بھی کہ قرآن مجید کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے. تو ایک چیز جو قدیم ہے، قرآنیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن بنایا، ٹھیک ہے نا، وہ تو شروع سے قرآن ہے. تو وہ اس کا نسخ کرنا، پھر اس کو قرآنیت اس سے اٹھا دینا، یہ متصور ہی نہیں ہے، متصور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر قرآن ہے تو ازل سے ہے آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق، اس کو محو کرنا، مٹا دینا، یہ تو ہو ہی نہیں، اس کی قرآنیت ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی صفحے میں لکھا ہے آپ اس کو مٹا دیں، یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں وہ قرآن بھول جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی قرآنیت ختم نہیں ہو سکتی. قرآن کے جملات ہیں وہ ازلی ابدی ہیں، ازلی ابدی، اللہ نے اس کو بنایا نہیں، وہ قدیم ہے، اللہ کی طرف مخلوق ہی نہیں ہے. تو پھر تو منسوخ التلاوہ کا جو ہے بالکل وہ حکم ہی ختم ہو جاتا ہے. بھائی قرآنیت اس کی کبھی رفع ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے اس کو قرآن نہیں بنایا، وہ شروع سے قرآن تھا، ختم بات. اور مزید حکم جناب، آپ نے اپنے علماء سے معاف کرتا ہوں علی الحسن صاحب، قرآن کی
قرآن کی جو قدم ہے، قدیم ہے قرآن، اس کے متعلق آپ نے سنا؟ آپ نے علماء سے کچھ باتیں یا نہیں سنی؟ پاکستان میں یہ باتیں چلتی ہیں یا نہیں چلتی؟ سر علماء سے نہیں سنی بلکہ میں نے اپنے طور پہ پڑھی ہیں. ہاں، قرآن قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے. یہ بہت آپ کے ہاں آپ کے بالکل بالخصوص محدثین کے نزدیک، ان کے نزدیک احمد بن حنبل احمد وہ معافی کا مامون کے زمانے میں احمد بن حنبل کو کوڑے پڑے، کیونکہ مامون جو تھا معتزلی تھا. معتزلہ جو تھے وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قرآن جو ہے کیا ہے، قرآن خلق کیا گیا ہے، اللہ نے پیدا کیا قرآن. تو وہ مامون جو ہے محدثین کو ان سے کیا کرتا تھا، ان سے امتحان لیتا تھا، بھئی عقیدہ بتاؤ قرآن کے متعلق. اگر عقیدہ صحیح بتاتا تھا اس کے اپنے عقیدے کے مطابق تو اس کو چھوڑ دیتا تھا، عزت کرتا تھا. اگر نہیں کہتا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے تو پھر اس کو کوڑے مارتا تھا. تو بہت زمان اس کو کہتے ہیں تاریخ میں محنت القرآن، یعنی قرآن کی وجہ سے جو مصیبت، قرآن کی وجہ سے، قرآن مامون کی وجہ سے جو قرآن کے معاملے میں مصائب مشکلات آ گئے، وہ تاریخ میں بہت مشہور ہے اس کے واقعات. احمد بن حنبل کو کوڑے پڑے تھے. ہاں جی ہاں جی جناب.